پاکستان کے مطالبے کے وقت بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارے موجودہ ماحول میں وہ لوگ بہت کم ہوں گے جنہوں نے پاکستان کی تحریک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا۔ آج کے حکمران برسر اقتدار لوگ، چاہے وہ سول اداروں سے تعلق رکھتے ہوں یا ملٹری اداروں سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہیں دیکھا جب پاکستان بن رہا تھا۔ اور اس وقت بھی ہمارے اس اجتماع میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو، اور میرے خیال ہے کہ کوئی نہیں ہے سوائے میرے، جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے پاکستان کے لیے جو نعرے لگائے گئے تھے، جو تحریک چلائی گئی تھی، اس کا نظارہ کیا ہو۔ میں اس وقت بہت کم سن بچہ تھا، لیکن اتنا شعور ضرور تھا کہ آس پاس کے ماحول میں جو پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اور قدم قدم پر پاکستان زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان، خون کے ندیاں بہائیں گے، پاکستان بنائیں گے کے نعرے اس وقت سے، بچپن کے وقت سے کانوں میں گونجتے ہیں۔ اور یہ ہماری ماضی قریب کی تاریخ میں پہلا ملک تھا جو اس بنیاد پر وجود میں آ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم کے تسلط سے آزاد ہو کر ایک ایسے ملک میں قیام پذیر ہوں کہ جو صرف مسلمانوں کی اقتدار کے تحت چلے، اور وہاں مسلمان اپنے مقصد وجود اور اپنے دین کو قائم رکھ سکیں اور اس کا تحفظ کر سکیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد بانی دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس تحریک میں نمایاں کردار کے حامل تھے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی رفقا میں سے تھے، اور ملک بھر میں پاکستان کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے جگہ جگہ دورے بھی کیے تھے۔ تو ایک مرتبہ جالندھر میں ایک جلسہ تھا جس میں حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو مدعو کیا گیا تھا، اور آپ نے وہاں پاکستان کے قیام کے حق میں تقریر فرمائی۔ اس تقریر کے دوران ایک صاحب نے کھڑے ہو کر حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے یہ سوال کیا کہ مولانا آپ پاکستان کے حق میں بیان کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا پاکستان بننے کے بعد وہاں واقعتاً اسلامی نظام قائم ہو جائے گا جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ جواب میں یہ فرمایا کہ میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن ایک بات کی میں گارنٹی لے سکتا ہوں، وہ یہ کہ وہاں پر ہم پر کوئی گاندھی، کوئی نہرو، کوئی پٹیل حکومت نہیں کر رہا ہوگا، وہاں حکومت کرنے والے مسلمان ہوں گے، اور اگر مسلمان عوام چاہیں گے اور تو ان کو ایک موقع میسر ہوگا کہ وہ اس ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کی جد و جہد کر سکیں۔ یعنی غیر منقسم ہندوستان میں ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم ملک میں شریعت کے نفاذ کی یا اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش بھی کر سکیں، وہاں کوشش بھی کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن پاکستان جب بنے گا تو وہاں پر چونکہ کوئی غیر مسلم ہمارے اوپر حکمران نہیں ہوگا، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ وہاں پر ہمیں اس جد و جہد کا موقع ملے گا، اس کوشش کا موقع ملے گا کہ ہم اس ملک کے اندر
اسلامی شریعت کا نفاذ کریں، اسلامی نظام قائم کریں۔ یہ تھا پیش نظر ہمارے ان اکابر کے جنہوں نے پاکستان کی تحریک کی حمایت کی تھی اور اس پاکستان کی تحریک کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی تھیں۔ یعنی پہلے ہی قدم پر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر پاکستان بنا اور ادھر اسلامی نظام نافذ ہو گیا۔ جس رات پاکستان بنا اسی رات پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہو گیا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ایک اور موقع پر یہ سوال کیا گیا کہ اس وقت تحریک پاکستان کے جو قائدین ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح یا مرحوم نوابزادہ لیاقت علی خان مرحوم یا سردار عبدالرب نشتر وغیرہ وغیرہ، تو کیا آپ ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب برسر اقتدار آئیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے؟ تو یہ فرمایا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کو یہ سب دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے میں آ کر آپ ان کے ساتھ لگ گئے ہیں، لیکن یہ وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو کہیں دھوکہ نہ دے جائیں۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں اکبر الہ آبادی کا ایک شعر پڑھا۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ دام میں یار کے میں دیدہ و دانستہ پھنسا، دام میں یار کے میں دیدہ و دانستہ پھنسا، مجھ کو نادان نہ سمجھیں دل دانا والے۔ یعنی یہ اگر فرض کرو دھوکہ بھی دے رہے ہیں تو اس دھوکے کو ہم حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک کوشش جاری کریں گے، ایک جد و جہد کریں گے، اور وہ جد و جہد کا راستہ ہمیں ملے گا۔ لہذا دام میں یار کہ میں دیدہ و دانست پھنسا، مجھ کو نادان نہ سمجھیں دل دانا والے۔ تو پہلے دن سے جو ہمارے اکابر کے ذہن میں پاکستان کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے جہاں ہمیں جد و جہد کا موقع ملے گا، ہمیں کوشش کا موقع ملے گا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کر سکیں۔ یہ تھا بنیادی تصور ہمارے اکابر کے ذہن میں جنہوں نے پاکستان بنانے کی حمایت فرمائی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا کوئی ملک ایسا کوئی نہیں ملے گا جس میں یہ تحریک پرامن انداز میں چل رہی ہو کہ یہاں پر اسلامی شریعت کا نفاذ کیا جائے۔ ساری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں کوئی سیاسی تحریک، کوئی غیر سیاسی تحریک اس بات کے لیے کہ یہاں پر اسلامی نظام کے قائم کرنے کی کوشش کی جائے، یہ کہیں موجود نہیں ہے۔ اور بلکہ اب اس وقت ہندوستان کے حالات اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر مسلمان انتہائی ضیق اور اذیت میں ہیں۔ صرف مسلمان ہونا جرم قرار پا گیا ہے، صرف مسلمان ہونا۔ اور وہاں پر جو ہندوتوا کے نام سے جو تحریک چل رہی ہے اور وہی برسر اقتدار بھی ہے، وہ صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر لوگوں کو مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم کا روا رکھتے ہیں۔ تو ان اکابر کے ذہن میں یہ منقشہ تھا کہ اگر یہ پاکستان وجود میں نہ آیا تو پورے ملک کے جو مسلمان ہیں وہ اس قسم کے ظلم و ستم کا شکار ہوں گے جس طرح کا ظلم و ستم آج ہندوستان میں روا رکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ ملک قائم کیا تھا۔ یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ جب پاکستان قائم ہو گیا تو اس کے جو ابتدائی قائدین تھے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے 1-1.5-2 سال کے اندر ہی سب کے سب رخصت ہو گئے۔ یعنی جنہوں نے کم از کم زبانی طور پر یہ وعدے کیے تھے کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام قائم کریں گے، اور ان وعدوں کی وجہ سے ان کو ووٹ ملے تھے، ان کی بنا پر ان کو منتخب کیا گیا تھا، اور فی الجملہ اور دوسرے حکمرانوں کے مقابلے میں الحمدللہ وہ بڑے غنیمت بھی تھے۔ تو ان میں مثلا نوابزادہ خان لیاقت علی خان مرحوم جو پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، تو وہ بڑے
मुखलिस आदमी थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बावजूद नवाबजादा होने के जब उनको शहीद किया गया तो शहादत के बाद उनके 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 बैंक बैलेंस में या उनके जेब में या उनके ख़जाने में कुछ 6,000 रुपये पाए गए थे, सारे इतने बड़े नवाब के, इसलिए कि वो पाकिस्तान के लिए मुखलिस थे। इसी तरह क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बहुत जल्द रुखसत हो गए। हज़रत शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के कायदीन में से थे, वो भी सन 1949 में यानी पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1.5 साल के बाद उनकी वफ़ात हो गई। और वफ़ात में भी ये बात तकरीबन ज़न्ने गालिब के दर्जे में है कि उनको जहर दिया गया था। वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी के एक इज्तिमा में तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ पर उनको दावत दी गई थी और वहीं पर बहावलपुरी में उनकी वफ़ात हुई। और जब उनकी नाश सामने आई तो नाश के ऊपर ऐसे निशानात थे जिससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि इनको जहर दिया गया। तो जब पाकिस्तान वजूद में आया तो पाकिस्तान का इस्लाम के नाम पर वजूद में आना ही हमारे दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरे का निशान बन गया और उन्होंने हर किस्म की कोशिशें की कि किसी तरह ये मुल्क कामयाब ना हो। और जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त में वहाँ ये नारे लगाए गए थे कि भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान। पाकिस्तान बनेगा तो भूखा होगा, नंगा होगा, उसके तमाम लोग भूख से बेताब होंगे, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं होगा। और मुझे याद है कि जब हम पाकिस्तान अपने वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू के साथ देवबंद से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर जहाँ पर पाकिस्तान की सरहद शुरू होती थी वहाँ हिंदुस्तान के कस्टम ऑफिसर लोग मौजूद थे। वो देख रहे थे कि क्या चीज़ लेकर जा रहे हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि कपड़ा ना जाए, बेसिला कपड़ा ना जाए। लिहाजा उन्होंने जितने लोगों की कस्टम चेकिंग होती थी तो उनके पास अगर बगैर सिला कपड़ा होता था वो कपड़ा जब्त कर लेते थे कि हम ये आगे नहीं जाने देंगे, ताकि उनका ये नारा सही साबित हो कि भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान, और सारे कपड़े जब्त करें। यहाँ तक कि हमारे पास मेरी वालिदा साहिबा क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहा के पास ने अपनी एक सीने की मशीन रखी हुई थी और वो लेकर आ रही थी सीने की मशीन, तो वो मशीन भी जब्त कर ली ताकि उस मशीन से कोई कपड़ा न सिलवाया जा सके। जब हमारी मशीन जब्त की गई तो इसका माना यह कि दूसरे लोगों की भी मशीनें भी जब्त की गई होंगी, इसलिए ताकि हमने जो नारा लगाया कि भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान, तो उसको हम हकीकत में तब्दील कर दें। इस तरह पाकिस्तान वजूद में आया और वो मंजर हमने देखा है, अब उसके देखने वाले शायद मौजूद भी नहीं रहे, कि जब पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट में लोग दफ्तर में काम करते थे तो उनके पास वो जो पेपर वेट होता है, यानी जिससे कि कागजात को दबा कर रखा जाता है, पेपर वेट के बजाय पत्थर इस्तेमाल होते थे। और वो जो ऑल पिन होती है जिससे कि एक कागज को दूसरे कागज से जोड़ा जाता है, तो वो ऑल पिन के बजाय कांटे इस्तेमाल किए जाते थे। कांटों से, ऑल पिन नहीं थे, पेपर वेट नहीं थे। पाकिस्तान के हिस्से में जो इस तकसीम मुल्क के नतीजे में पाकिस्तान के हिस्से में जो असासे आने थे, रेलें, बसें और गाड़ियां, वो सारी की सारी हिंदुस्तान ने कब्जा कर ली थी और कोई हमें नहीं दिया, हमारा जो हक था वो हमें नहीं दिया गया था। इस हालत में पाकिस्तान वजूद में आया था। तो जब से वजूद में आया तो उस जो हमारे दुश्मनाने पाकिस्तान हैं वो पहले दिन से इस कोशिश में लगे हुए हैं और मुसलसल लगे हुए हैं कि इस मुल्क को ख़त्म किया जाए, इस मुल्क को फना किया जाए, इस मुल्क को जो इस्लाम के नाम पर बना है इसको एक माजी की दास्तान बना दिया जाए। इस कोशिश में पहले दिन से दुश्मन काम कर रहा है और आगे जाकर जब अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बना दिया और दुनिया ने देख लिया कि पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ एक मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है और किसी के पास नहीं है, तो इसके एक और जुर्म का इजाफा हो गया।
یعنی اب پاکستان کے ہمارے دشمنان پاکستان کے نزدیک پاکستان کے دو جرم ہیں جو ناقابل معافی ہیں. ایک جرم یہ کہ وہ اسلام کے نام پر بنا اور یہاں پر کم از کم اسلام کی نفاذ کی جد و جہد کا راستہ موجود ہے. یہاں علی اعلان کھڑے ہو کر ایک آدمی مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہو، اور اس کے لیے جد و جہد کر سکتا ہے. اور ایک جرم تو یہ ہے، اور اس جرم کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے تمام خواہشات کے الرغم الحمدللہ پاکستان کے اندر ابھی تک پورا اسلامی نظام تو قائم ہونے کا ابھی نہیں ہوا، اور اب وہ منزل ابھی دور نظر آ رہی ہے، لیکن بہت سارے قوانین اور بہت سارے اقدامات ایسے ہوئے ہیں جو کسی غیر مسلم ملک میں ممکن نہیں تھے، اور نہ کسی اور دنیا کے کسی اور ملک کے اندر ان کا نفاذ ہوا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جس وقت یہ قادیانیوں کے غیر مسلم قرار دینے کی تاریخ چل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ ہم سے بھی اس میں خدمت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، تو جب میں اس دستور کی اس ترمیم کے بعد جس میں مسلمان کی تعریف کی گئی تھی اور جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، وہ جب ترمیم کرنے کے بعد جب میں کراچی آ کر ایئرپورٹ سے اترا تو ایک مشہور عالم جو پہلے سے جو ہے وہ پاکستان کے قیام کے حق میں نہیں تھے، انہوں نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ آج پاکستان کا صحیح فائدہ ظاہر ہوا کہ یہ کام کسی غیر مسلم حکومت میں یا انڈیا میں نہیں ہو سکتا تھا کہ غیر مسلم قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے. ابھی پہلے چند دن پہلے جو پارلیمنٹ نے قانون منظور کیا ہے توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین اہل بیت کا، یہ وہاں پر ممکن نہیں تھا. لیکن اسی طرح کے جو حدود آرڈیننس جو ہے، وہ حدود کے قوانین وہ پہلے کہیں اور پر ممکن نہیں تھے. تو ایک جرم تو ہمارے پاکستان کا ہمارے دشمنوں کی نگاہ میں یہ ہے کہ اسلام کے نام پر بنا، اور اسلام کی جد و جہد کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کے لیے جتنا میدان پاکستان میں موجود ہے وہ اور دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. وہاں اگر کوئی کھڑا ہو کر، کسی بھی ملک میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ بھئی یہ جو نظام چل رہا ہے یہ غلط ہے، اس کو بدل کر ہم اسلامی نظام لے کر آئیں، اس کا راستہ صرف جیل ہے، اس کا جواب صرف جیل ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر ہمیں ابھی یہ قدرت حاصل ہے، یہ موقع حاصل ہے کہ ہم اس جد و جہد کا دامن نہ چھوڑیں. اور دوسرا جرم یہ ہو گیا کہ ہم ایٹمی طاقت بن گئے، اور ایک عالم اسلام کے پاس پاکستان کی شکل میں ایک ایٹمی طاقت وجود میں آ گئی. یہ دو جرم ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر دشمنوں کی سازشوں کی یلغار ہے، چاروں طرف سے ہمیں دبانے کی، مٹانے کی، ہمارے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی، ہمیں توڑنے کی، ہمیں جھنجھوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور مختلف طریقوں سے ہو رہی ہیں. ایسے حکمران ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں کہ جو ہمیں اس مقصد سے دور لے جائیں. ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے قوم تقسیم ہو کر رہ جائے، قوم میں اتحاد پیدا نہ ہو. اب اتفاق سے آج ہم 14 اگست کی تقریب ایسے موقع پر منا رہے ہیں جبکہ پاکستان طرح طرح کے بحرانوں کا شکار ہے. سیاسی بحران الگ ہے، اقتصادی بحران الگ ہے. ہمیں قرضوں کے اندر اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ ہماری اپنا وجود جو ہے یہ رہن رکھا ہوا ہے غیر ملکی طاقتوں کے آگے. اتنے قرضوں میں ہمیں جکڑ دیا گیا. ایک ایسا ملک جس کے پاس بے شمار وسائل ہیں، جس کے پاس پہاڑ ہیں، جس کے پاس دریا ہیں، جس کے پاس سمندر ہیں، جس کے پاس صحرا ہیں، جس کے پاس نباتات ہیں، جس کے پاس جنگلات ہیں، سارے قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اور اس قرضوں کی جکڑ بند کی وجہ سے ہم اپنے اصل مقاصد کی طرف بڑھنے کے لیے معذور ہو رہے ہیں کہ ہم در حقیقت ایک طرح سے غلام بنے ہوئے ہیں اپنے قرض دینے والوں کو. وہ ہم پر ایسی شرائط عائد کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے اصل مقصد وجود سے دور ہوتے جا رہے ہیں.
یہ صورتحال ہے جس سے کہ آج ملک میں تقریباً ہر شخص پریشان ہے اور بسا اوقات مایوسی کی حد تک پریشانی بڑھ جاتی ہے. لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور بعض اوقات لوگ پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے جو اس لیے پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے کہ یہاں پر مسائل اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ ان کو اس کے کوئی حل کی صورت نظر نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود میں آپ حضرات کے سامنے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تو لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ اس وقت نازل ہوئی تھی یہ آیت جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی تھی. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہوا تھا. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, آپ کے چہرے سے خون جاری ہوا تھا اور 70 اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے, جن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. ان کا کلیجہ کچا چبایا تھا ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے. یہ سارے حالات پیش آئے تھے. ان میں سے بعض صحابہ کرام اس ناگہانی حملے کی وجہ سے کچھ میدان جنگ سے پیچھے بھی ہٹے تھے. اس موقع پر قرآن کریم نے جو آیات نازل فرمائیں سورہ آل عمران میں, اگر سورہ آل عمران کی اس پس منظر میں تلاوت کی جائے تقریباً 2 یا 3 رکوع ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر نازل فرمائے اور یہ آیت بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اس 2-3 رکوع کے پر میں پچھلے دنوں جب ان آیات کی ان رکوعوں کی تفسیر لکھ رہا تھا تو پہلی بار اس بات کا اندازہ ہوا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کس درجہ عظیم تھی کہ تقریباً 3 رکوع ہیں جو صحابہ کرام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غلطیوں کی بھی نشاندہی فرمائی جن غلطیوں کی بنا پر غزوہ احد میں عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. وہ بھی نازل اس کی غلطیوں کی بھی نشاندہی فرمائی. لیکن غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ 1 سے 2 مرتبہ ان آیات میں 2 مرتبہ صحابہ کرام کو عام اعلان کیا کہ لقد عفا اللہ عنہم, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جو پیچھے ہٹے تھے ان کی غلطی کی بھی نشاندہی فرمائی لیکن ساتھ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو. اور جن لوگوں نے وہ جو ٹیلے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا دستہ رکھا تھا اور کہا تھا کہ جب تک کہ میرا صریح حکم نہ آ جائے وہاں سے نہ ہٹنا, وہ ہٹ گئے تھے. ان کے اس فعل کے اوپر باری تعالیٰ نے تنقید بھی فرمائی اور فرمایا یہ تم نے غلط کام کیا, لیکن ساتھ میں فرما دیا لقد عفا اللہ عنہم, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد پھر بار بار تسلیاں دی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں ان سے تم دل گرفتہ نہ ہونا, تم ان کی وجہ سے مایوس نہ ہونا, کیونکہ اس کی وجہ سے تمہارے درجات میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات بلند کیے ہیں, تمہاری مغفرت کی ہے اور اس لیے تم کو یہ شکست دی ہے تاکہ تم کھلی آنکھوں دیکھ سکو کہ کون سچے مومن ہیں اور کون منافق ہیں. یہ تقریباً 3 رکوع کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی اور اس کے اوپر معافی کا اعلان بھی کیا اور آئندہ کے لیے تسلی بھی دی. اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا, اب تم کمزور نہ پڑنا اور غمگین نہ ہونا. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم باقی مومن ہو تو پلہ تمہارا ہی بھاری رہے گا, کلمہ تمہارا ہی بلند رہے گا, تم آگے بڑھو گے انشاءاللہ. یہ محض جو قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا یہ محض ایک تاریخ اور داستان نہیں ہے, یہ سبق ہے ہر آنے والی مسلمان قوم کے لیے کہ مسلمان قوم کے اوپر طرح طرح کے بحران آتے ہیں اور وہ کمزور پڑتے ہیں, مایوس ہونے لگتے ہیں, غمگین ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کمزور نہ پڑو اور غمگین نہ ہو,
بس ایک کام کر لو کہ ان کنتم مومنین کی جو شرط ہے اس کو پورا کر لو. وہ پورا کر لو گے تو انتم الاعلون، تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم ہی سر بلند ہوگے اور تمہارے دشمنوں کی سازشیں ناکام ہوں گی، تمہارے دشمنوں کی سازشیں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس کی حکمت سے. لہذا یہ وقت ہر شخص کی زبان پر ہے کہ بھئی پاکستان کہاں پہنچ گیا، پاکستان کہاں پہنچ گیا. ہر شخص کی زبان پر ہے کہ ہم کتنے بحرانوں کا شکار ہو گئے ہیں، ہم سیاسی طور پر تقسیم ہو چکے ہیں، قرضوں کے اندر ہمارا بال بندھا ہوا ہے، ہم پوری قوم مقروض ہے اور اقتصادی بدحالی کا شکار ہے. یہ سارے اور دشمنوں کی طرف سے سازشوں کا سلسلہ ہے. خود ہمارے اندر سے دہشت گردی کا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے اور نہ جانے کس طرح کی سازشیں ہمارے خلاف چل رہی ہیں. بے شک یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کنتم مومنین، یہ اگر شرط ہم پوری کر دیں، اور وہ اس کا راستہ یہ ہے کہ مایوس ہونے کے بجائے دو کام کریں تو یہ نشیب و فراز قوموں کی زندگی میں آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. نشیب و فراز آیا کرتے ہیں قوموں کی زندگی میں، لیکن اگر اس قوم کے افراد صرف حکمرانوں پر منحصر نہیں ہے، بلکہ قوم کے افراد دو کام کر لیں. ایک یہ کہ ہر شخص اب جس جگہ ہے اور جو اس کے فرائض منصبی ہیں ان کو وہ اپنا ادا کرنے کا اہتمام کر لے. میں جہاں پر بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ عائد کیے ہیں، میں وہ فرائض دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ میں ادا کرتا رہوں. اور دوسرے میں اللہ سے مانگتا رہوں، اللہ سے دعا کرتا رہوں، یا اللہ ان مصائب کو دور کرنے والے صرف آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی ان مصائب کو دور نہیں کر سکتا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ مصائب دور فرما دیجئے، ہمیں ان بحرانوں سے نکال دیجئے. دو کام کر لے یہ قوم. ایک، جس کا فرض منصبی ہے وہ امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اللہ اخلاص کے ساتھ وہ اپنا ادا کرتا رہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، دعا کرتا رہے کہ یا اللہ ہم یہ ملک آپ نے ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرمایا تھا، ہم نے اپنی بدعمالیوں سے اس کو خراب کر دیا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے اس عذاب کو اور ہم سے اس مایوسی کو دور فرما دیجئے اور حالات درست فرما دیجئے. اگر ساری قوم اس کا اہتمام کر لے تو پھر انشاءاللہ انتم الاعلون کا مظاہرہ ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. آپ ہم سب ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ شکوے تو ہم بہت کر رہے ہیں اور مایوسی کا اظہار بھی ہر مجلس میں ہو رہا ہے. حالت خراب ہو گئی، بحران آ گیا، اقتصادی طور پر کمزور ہیں، سیاسی طور پر تقسیم ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ان کے اوپر سارے اتہامات بھی ہیں. لیکن کتنے آدمی ہیں جو رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں کہ یا اللہ ہم اس مصیبت میں پھنس گئے، اپنی رحمت سے ہمیں اس مصیبت سے نکال دیجیے. کتنے آدمی ہیں جو ایسا کرتے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا. اے اللہ ہماری زمین کے اندر برکت عطا فرما دیجئے اور اس کو زینت عطا فرما دیجئے، اور اس میں جو کچھ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما دیجئے، اور جتنی چیزیں ہمیں دی ہیں اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. اب دیکھو پاکستان میں کتنی معدنیات ہیں، سونا نکل آیا ہے، تانبا نکل آیا ہے، کوئلہ پیدا ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن کی برکت سے ہم محروم ہیں. وہ برکت ہماری شامت اعمال کی وجہ سے بھی ہے اور اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر بندہ اپنی جگہ روز بلا ناغہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرے، یا اللہ آپ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اس کا وبال ہم پر مسلط ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے یہ وبال ہم سے دور فرما دیجیے. اگر ہر مسلمان، ہر پاکستانی اپنی جگہ پر رہ کر روز اللہ تعالیٰ سے مانگے، کوئی دن خالی نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا کچھ عناد ہے ہم سے کہ وہ ہماری دعائیں قبول نہ کریں اور ہمیں انہی حالات میں چھوڑے رکھیں.
دشمن ہزار کوششیں کیا کرے، سازشیں کیا کرے، لیکن وہ سازشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے پرے کاف کی حیثیت نہیں رکھتی۔ وَيَكِيدُ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، وہ قید کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تدبیر ہے وہ سب پر غالب ہے۔ لہذا دو کام کا اہتمام اگر یہ قوم کر لے، ایک ہر شخص اپنے فریضہ منصبی کو دیانت، امانت، اخلاص کے ساتھ ادا کرے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے رجوع کا دامن نہ چھوڑے، ہر روز بلا ناغہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں اس سے نکال دیجئے، تو انشاءاللہ یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے، اور چھٹنے کے بعد انشاءاللہ پاکستان اپنے اصل مقصد وجود کی طرف بڑھے گا، اور یہ بہت سے شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں آیا ہے، وجود میں آیا ہے۔ انشاءاللہ وہ قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی، اور اگر ہم اپنے کام میں پختہ ہو گئے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔